اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور ربیع کا معنی ہے فصل بہار، موسم بہار، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت کی آمد ہوئی کہ جن کی آمد کی وجہ سے گلشن ارضی میں حقیقی معنی میں بہار آئی اور پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اس ذات اور اس شخصیت کی آمد سے پہلے اس دنیا کا نقشہ، اس دنیا کی حالت ناگفتہ بھی تھی۔ انسانیت منہ چھپا رہی تھی، انسانیت کی کشتی ظلم و استبداد کے بھور میں ہچکولے کھا رہی تھی، شراب نوشی عام تھی، زنا عام، لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی سب عام۔ ایسے ماحول اور ایسے وقت میں اس گلشن ارضی میں اور حضرت آمنہ کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا، جس کی وجہ سے پوری کائنات معطر ہو گئی۔ اور جب یہ خبر گلشن اور چمن کو ملی تو گلشن اور چمن کے پھول کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر آ گئی۔ ایک شاعر نے کہا کہ چمن نے آمد خیر الورا کی جب خبر پائی، چمن نے آمد خیر الورا کی جب خبر پائی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن رب العالمین کی حیثیت سے کرایا ہے۔ رب العالمین کا مطلب سارے جہان کا پالنے والا، پرورش کرنے والا،
اور اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور انٹروڈکشن رحمت للعالمین سے کرایا۔ رحمت للعالمین سارے جہان کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے، انسانوں، جنوں، حیوانوں، تمام کے تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل انسانی معاشرے کے لیے ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت رسانی کا سامان بھی کرتا ہے۔ یوں تو ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغامبر رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اسلام کا پیغام، ایمان کا سبق اور درس دیا۔ جن قوموں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئی، لیکن جن قوموں نے انکار کیا وہ ہلاک اور برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتایا، لیکن ان کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا، پتھر مارے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں اور بد دعا کی، اے میرے پروردگار، اس روئے زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑیے، جتنے بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، سب کو نیست و نابود کر دیجیے، اس لیے کہ اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے نیک بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ تو فاجر ہی، بدکار ہی اور سخت کافر ہی پیدا کریں گے، یعنی ان سے جو نسلیں آئیں گی وہ بھی کافر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بد دعا قبول کر لی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور پھر عذاب آیا، ساری قوم غرقاب ہو گئی، طوفان آیا، اس طوفان میں سارے کے سارے لوگ بہہ گئے، کوئی نہیں بچا، کوئی کافر نہیں بچا۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے لوگوں کو بتایا، تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا، تو سارے نے بد دعا کی، ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 12ویں پارے سورہ ہود کے اندر بیان کیا۔ سورہ فرمایا کہ
قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على وجوههم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اپنی قوم کے لیے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون کو اور ان کے حواریوں کو، ان کے وزراء کو، ان کے درباریوں کو دنیاوی زندگی میں زینت اور مال و دولت آپ نے دے رکھی ہے۔ آپ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، آپ کے راستے سے یہ بچلا دیں، ربنا اطمس علی اموالہم، اے میرے پروردگار، اے رب، ان کے مال و اولاد سب تباہ و برباد کر دی، واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور ان کے قلوب پر مہر لگا دیجیے کہ یہ ایمان ہی نہ لائے یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ان کے لشکر سمیت غرقاب کر دیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے رحمت بن کر آئے، لیکن جب قوم نے انکار کر دیا تو انبیاء کرام نے بد دعا کر دی اور قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ ہر نبی رحمت بن کر آئے، لیکن قوم نے جب اس رحمت کا استقبال نہیں کیا تو اس قوم کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت اور بربادی مقدر فرما دی، وہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی۔ لیکن قربان جائیے ہمارے اور آپ کے پیارے رسول، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ کو آپ کی قوم نے اتنا ستایا کہ کسی نبی کو اس کی قوم نے نہیں ستایا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بد دعا کے الفاظ نہیں نکلے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو آپ کی قوم نے کیا نہیں کیا؟ راستے چلتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھتے خانہ کعبہ میں اوجھریاں ڈال دیتے، آپ کو مارتے، آپ کے ساتھیوں کو بھی مارتے، لوگ بہت کچھ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک حدیث ہے، اس حدیث میں صحابہ کرام نے عرض کیا قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، کہا گیا صحابہ کرام کی جانب سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرما دے، ادعو علی المشرکین، قال انی لم ابعث لعانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، آپ ان مشرکوں اور کافروں کے لیے بد دعا کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں
بد دعا کر دیتا ہوں. کہا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں رحمت ہوں ساری انسانیت کے لیے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، مشرک کے لیے بھی، انسان کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، حیوان کے لیے بھی، تمام کے تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر میں بھیجا گیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر نماز پڑھ رہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ مائدہ کی آخری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ایک آیت پر آئے اور اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور روتے رہے. وہ آیت تھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، بخش دے گا تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. کوئی تجھ سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے کیوں معاف کر دیا، تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، تو زبردست ہے. کوئی تم سے پوچھ نہیں سکتا ہے کہ اللہ تم نے کیوں معاف کر دیا، یہ تو بہت بڑا پاپی اور گنہگار ہے، یہ قوم تو بہت بدکار ہے، اور یہ قوم بہت سارے گناہ کر رہی ہیں، لیکن تو نے اسے کیوں معاف کر دیا. کوئی نہیں پوچھنے والا تم سے، اور تو حکمت والا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوم کی فکر، اپنی امت کی فکر اس قدر تھی کہ رات میں تہجد کے وقت میں جب وہ آیت پڑھنے لگے تو جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، جب وہ آیت پڑھنے لگے تو اس قدر روتے رہے اور اس آیت کو پڑھتے رہے اور صبح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے واقعات بے شمار ہیں. تاریخ پڑھنے والے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ کی رحمت ایک عورت پر بھی ہے، اور آپ کی رحمت ایک یتیم بچے پر بھی ہے، آپ کی رحمت ایک زندہ درگور کر دینے والے شخص پر بھی ہے، آپ کی رحمت ایک مشرکہ لڑکی پر بھی ہے، آپ کی رحمت جانوروں پر بھی ہے، آپ کی رحمت جنات پر بھی ہے، آپ کی رحمت اس کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. کوئی کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی رحمت سے خالی نہیں ہے، ہٹا ہوا نہیں ہے. آپ کے احسان سے کوئی بھی ذرہ اور کوئی خطہ سبک دوش نہیں ہو سکتا. آپ کا احسان، آپ کی رحمت اس قدر عام ہے. ایک صاحب ہے، ابو جہل کا پیروکار ہے. ابو جہل یہ کیا کرتا تھا کہ زندہ درگور بچیوں کو زندہ درگور کر دو، اس کی تلقین کیا کرتا تھا. وہ ایک صاحب ہیں، ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی، وہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، وہ چھپا کے بندہ رکھا ہوا ہے. پیروکار گرچہ ابو جہل کا ہے لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر میں اپنی بچی کو زندہ درگور کروں، دفن کر دوں میں اپنے ہاتھوں سے. لیکن ابو جہل کو پتہ چل جاتا ہے وہ بچی اب اس قابل ہو گئی کہ چلنے پھر رہی لگ گئی ہے اور بولنے لگ گئی ہے. ابو جہل کو پتہ چلا تو ابو جہل نے کہا کہ اب تک تم نے اپنی بچی کو اپنے گھر میں پال رکھا ہے. قرآن کریم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی نا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی اس سماج اور معاشرے کی یہ حالت تھی کہ جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ مارے قضیم، مارے غم کے گھٹتا رہتا تھا اندر ہی اندر. یہ حالت تھی اس سماج اور معاشرے کی اور سوسائٹی. تو وہ بندہ کسی طرح سے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھا تھا اس کی ماں کی وجہ سے. لیکن ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ راضی ہو گیا کہ میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کروں گا.
چنانچہ اس کی ماں سے کہا کہ ایسا ہے اس کو تیار کرو، کل اس کی نانی سے اس کو ملانے لے جائیں گے، ننیال لے جائیں گے۔ چنانچہ اس کی ماں نے اس کو تیار کر دیا اور وہ شخص لے کر چلا۔ اب وہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر سناتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، 40 دن ہو گئے تھے۔ خام میں بار بار وہ لڑکی آ رہی تھی اور آ کر کہہ رہی تھی کہ اے میرے والد، یاد رکھے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، ان کے حضور آپ کی گردن ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا اور میں پوچھوں گی کہ تو نے مجھ کو کس جرم کے پاداش میں قتل کیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیے کہ کیا میرے اس جرم کی تلافی ہو سکتی ہے، میرے اس جرم کی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ تو نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کہا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بچی تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن میں ابو جہل کا پیروکار تھا، اس کی وجہ سے میں نے اس بچی کو نہلا دھلا کر اس کے ننیال لے جانے کی غرض سے میں اس کو اپنے گھر سے نکالا اور میں اس کو جنگل لے گیا، اور جنگل میں جا کر میں ایک پھاوڑے سے اور ایک کداری سے وہ زمین کاٹنے لگا، ریت ہٹانے لگا۔ وہ بچی ساتھ دے رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، بابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ لیکن میں خاموش تھا، میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ میری بچی یہ دیکھتی تھی کہ میرے چہرے پر گرد و غبار اڑ گئے ہیں، دھول جم گئی ہے۔ وہ بچی آتی تھی، میرے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کر دیا کرتی تھی، لیکن مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی، پھر کیا بتاؤں؟ پھر میں نے اس بچی کو پکڑا اور زور سے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، اے میرے بابا جان مجھے چھوڑ دیجئے، میں کبھی بھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی، میں اسی جنگل میں رہ کر زندگی گزار لوں گی اور کبھی بھی آپ کو کھلونا کے لیے پریشان نہیں کروں گی، کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کروں گی۔ اے اللہ کے نبی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، چونکہ میں ابو جہل کا پیروکار تھا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آنکھ سے موتی کے آنسو نکل رہے ہیں، صحابہ کرام اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ یہ صحابی جو اس وقت صحابی نہیں ہوئے تھے، وہ شخص بیان کر رہا اپنا قصہ کہ اللہ کے نبی، میں پھر بھی بے رحم بن کر اس بچی کے اوپر وہ گرد و غبار، وہ ریت ڈالنے لگا۔ ڈالتے ڈالتے جب اس کے گردن کے پاس وہ ریت آ گیا، وہ دھول آ گئی، وہ مٹی آ گئی، تو پھر اس نے کہا کہ میری امی سے آخری سلام کہہ دینا۔ پھر میں نے اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، کیا میرے اس جرم کی اور میرے اس گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے کہا کہ جاؤ، اگر میرے کلمے کو چاہے تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں، اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ اگر تم پوری زمین و آسمان کو بھر دو گناہ سے تو اس رحمت کی چادر میں ڈھانپ دوں گا۔ اور یہ کہ جب میرے کلمے کو صدقے دل سے پڑھ لو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جاؤ، قیامت تک میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی انسان کی 2 لڑکیاں ہو اور وہ اس دونوں لڑکی کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور پھر اس کی شادی کر دے، تو کل قیامت میں اس کی جنت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس شخص کے لیے بھی عام ہے جس نے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مشرکہ آتی ہے، لڑکی قیدی بن کر آ رہی ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لو چادر، میری چادر اس کے سر پہ ڈال دو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مشرکہ ہے، کافرہ ہے۔ تو صحابہ سے کہا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس کافرہ اور مشرکہ لڑکی پر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک یتیم بچے پر بھی ہے۔ آپ عیدگاہ جا رہے ہیں، ایک بچے کھیل رہے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر، ایک بچہ ہے یتیم ہے، اس کا باپ بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن وہ بچہ مایوس ایک کونے میں کھڑا ہے سائڈ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بیٹے تم کیوں نہیں کھیلتے؟ تو کہا اے نوجوان میں کیسے کھیلوں، میری ماں بھی نہیں، میرے باپ بھی نہیں، مجھے کون دے گا کیا، اور مجھے خوشی کہاں سے ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے ہاتھ کو پکڑا اور گھر گئے۔ حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اس کو کپڑے پہناؤ، اور یاد رکھو کہ آج سے میں محمد اس کا باپ ہوں اور تو عائشہ اس کی امی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جانور پر بھی عام ہے، واقعہ بہت ہے۔ ایک اونٹ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے گردن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کر دیا، جھکا دیا۔ پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا فلاں صاحب ہے۔ تو کہا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر لادتے ہو زیادہ، کام بہت زیادہ لیتے ہو، کھانا اس کو کم دیتے ہو۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جانور پر بھی ہے۔ ایک صحابی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور اس چادر کے اندر ایک پرندہ کو پکڑ کر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ پوچھا اس چادر میں کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ پرندہ ہے۔ کہا تم اس کو پکڑ کر اذیت دے رہے ہو، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، جیسے ہمارے خاندان ہوتے رشتہ دار ہوتے ہیں، تم اس کو فوراً آزاد کر دو۔ اس صاحب نے آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جنات بھی آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے، 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ارشاد بھی فرمایا، اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ آپ ایک جنات کی مجلس میں گئے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، اور پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات میں تبلیغ کی اور اس کو اپنا کلمہ پڑھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جنوں کو بھی اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانپ لیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آپ کی رحمت اس قدر عام ہے کہ آپ کے اسوے کو اگر اپنا لیں تو پھر پوری دنیا کے لوگ ہمارے قدموں میں آ جائیں اور پھر ہماری قیادت و سیادت پھر بحال ہو جائے۔ تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو اس امت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت کے پیکر میں ڈھل جائیں اور اسی رحمت کا نمونہ ہم بھی بن کر دکھائیں۔ آج انسان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس قدر ہیں کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو رحمت تو دور کی بات ہے ترش روئی، اپنوں کے ساتھ مودت اور دوستوں کے ساتھ مروت، آشناؤں کے ساتھ حسن سلوک تو سبھی کرتے ہیں، بات تو جب ہے کہ جب غیروں کے ساتھ شفقت ہو اور جو ناآشنا ہے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو، عفوت و گزر کا معاملہ ہو۔ اور تاریخ انسانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں کہ اس کی مثال پیش کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعہ کو بھی حیات باقی رہی تو سیرت النبی کے متعلق ہم کچھ بیان کریں گے اور بتائیں گے۔ بس بات یہ ہے کہ باتیں بہت ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر، ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔